نبوت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نبی تشریعی نبی ہوتا ہے جس کو کتاب ملتی ہے، شریعت ملتی ہے، اس پر ایک باقاعدہ کتاب نازل ہوتی ہے، اس کو تشریعی نبی کہتے ہیں۔ اور ایک نبی ذلی نبی ہوتا ہے جو نبی اس نبی کی شریعت کے تابع ہو کر آتا ہے، اپنی الگ شریعت نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، اس کے بعد کتاب بھی ہوتی ہے، شریعت بھی ہوتی ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے اس کے بعد شریعت نہیں ہوتی، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، وہ رسول کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کے دروازے کو، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، ہارون علیہ السلام ان کی مدد کے لیے، ان کی معاونت کے لیے ہیں، تو وہ ان کے تابع ہیں، الگ اپنی شریعت نہیں رکھتے، حالانکہ دونوں نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام ذلی نبی ہیں۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہوا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ الگ سے کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر اس امت میں امتی نبی ہوں میں۔ تو اب اس کا علماء نے انکار کیا کہ اللہ نے ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے قیامت تک تو وہ علماء کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے، ہمارے جو نبی ہیں اللہ رب العزت تمام عالمین کے لیے ان کو نبی بنا دیا، وہ حضور عالمین کے رسول ہیں۔ رسول رب العالمین ہم جب کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ تمام عالمین، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی جتنی ربوبیت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی ملکیت کا کوئی سرا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو جہاں جہاں تک رب کا حکم ہے وہاں تک رسول اللہ کی نبوت اور رسالت ہے۔ اسی طرح یہ امت بھی ایک خاص خطے تک محدود نہیں ہے، یہ امت جو ہے ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے کہ بھئی ایک علاقے میں ہے، یہ عرب میں ہے تو عجم میں نہیں ہے، جہاں عرب و عجم میں، یورپ میں، ایشیا میں، پوری دنیا تک جہاں تک ہے حضور کی امت ہے۔ اور امت کی پھر دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جو حضور سارے انسان حضور کی امت دعوت ہے، جہاں تک حضور کا پیغام پہنچا، حضور نے اعلان فرمایا اور سارے عالمین جتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، وہ حضور کی امت دعوت ہے۔ اور امت اجابت وہ امت ہے جو جس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ تو عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم، تو اس سے مراد امت اجابت ہوتی ہے۔ تو تمام عالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، اور تمام عالمین آپ کی امت میں ہیں، تاکہ جن، انسان، تمام مخلوقات۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت اللہ نے بیان کی ہے وہ بیان کی ہے اس وجہ سے کہ یہ اخرجت للناس ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ یہ نہیں کہہ سکتے میں پڑھتا ہوں نماز تو مجھے کیا ہے جی، کوئی میرا پڑوسی نہیں پڑھتا تو، یا میرا بھائی نہیں پڑھتا تو، یہ جملہ یہ امت محمدی نہیں کہہ سکتی، بلکہ اس بار ایک تو اپنی ذمہ داری اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے تعلق دار کو بھی نیکی پر ابھاریں۔ امت محمدیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف، پہلی بات نیکی کا حکم کرنا۔ اب یہاں عرض کی بات بھی نہیں ہے، حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو جب آگے پہنچانا ہے تو وہ کیا رہے گا؟ حکم ہی رہے گا، عرض نہیں رہے گی۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، بھائی یہ کام کرو، یہ خدا کا حکم ہے، میرا نہیں ہے، پہنچانے والے کا نہیں ہے، مبلغ کا نہیں ہے، عالم کا نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ لہذا خدا کا حکم آگے پہنچانا امت محمدیہ علی صاحبہا و علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کی ہے اور علم کا تاج جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو علماء ہیں۔ اس کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا فریق ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ یعنی بحیثیت امت جو بندے کو پتہ ہے کہ یہ اب نماز کا ہر بندے کو پتہ ہے فرض ہے، اس کے لیے عالم سے فتویٰ لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی کو نماز کے لیے بلا سکتے ہیں، کسی کو نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں،
لیکن جو پوری اعلیٰ ذمہ داری ہے وہ ایک خاص گروہ ہے جس نے تبلیغ کا کام سر انجام دینا ہے. تو تبلیغ ہر بندہ نہیں کرے گا، تبلیغ وہ گروہ کرے گا جو تبلیغ کے اصولوں سے آگاہ ہوگا، جس کے پاس تبلیغ کی اجازت ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ جو صاحب علم ہوگا، جس نے باقاعدہ جو علوم رائج ہیں وہ پڑھے ہوں گے، قرآن و سنت کا وہ عالم ہوگا، اور اس کی اجازت سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوگی. تو یہ جو سند ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ سند سرکاری نہیں ہوتی کوئی. یہ سند کیا ہوتی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام تک ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہم کو ہمارے استادوں نے اجازت دی، ہمارے استادوں کو ان کے استادوں نے دی، ان کو استادوں نے دی، تو یہ استادوں کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. یہ تبلیغ ہوتی ہے جو یہ بندے نے کرنی. اب بندے کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو وہ تبلیغ کیا کرے؟ تو اس لیے اس گروہ کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے جو علماء ہیں، جو صاحبان علم ہیں، کہ وہ لوگوں کو انجوائے نہیں کروائیں گے، کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انجوائے کروائیں. آج جمعہ ہے جی کو مذاق دے آئیں جی، مولوی صاحب کی یہ ذمہ داری ہم نے تو کب کی، آپ کی امید توڑ دی نا یہ والی کہ بھئی کچھ مزہ شزہ والی بات. اگر مزہ ہے رسول اللہ کی بات میں آتا ہے تو پھر تو مزہ آپ لیں نا جی. خدا کی بات میں مزہ نہیں ہے، اس میں لطف نہیں ہے. وہ تو لوگ جب تلاوت کرتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں تو اس میں مزہ لطف نہیں لیتے. وہ یہ نہیں کہ آواز قاری صاحب کی سونی ہے تو تب مزہ لے رہے، بلکہ اس مفہوم کا لطف لینا جو خدا فرما رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، تو آپ نے سورۃ القاریہ کی تلاوت کرنا شروع کی تو وہ پیچھے بندے کہتے ہیں کہ جب آپ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا، آواز کانپنا شروع ہو گیا اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا، آپ آگے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ اس مفہوم میں الجھ گئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. تو علماء کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ آئیں اور انجوائے کر کے چلے جائیں. آرٹسٹ میں اور عالم دین میں فرق ہوتا ہے. آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے. پرانی زبان میں اسے کنجر وغیرہ کچھ اس طرح کہتے تھے، بھنڈ وغیرہ کہتے تھے، اب آرٹسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آرٹسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ انجوائے کرائے گا اور اس کے وہ پیسے وصول کرتا ہے. لوگوں کو ہنسایا، جٹکلے سنائے، لطیفے سنائے، جگتیں سنائیں اور کیا کیا؟ پیسے وصول کیے، اپنا نظام چلایا. بس ٹھیک ہے، یہ آرٹسٹ ہوتا ہے. اور مصلح امت وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی ذمہ داری بتاتا ہے. اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری روٹی کہاں سے آئے گی، اسے رزق اللہ تعالیٰ دے گا، دیتا ہے. کبھی کسی کا رزق اللہ نے نہیں روکا. رزق تو وہ ہے نا جو نصیب سے ملنا ہے. تو اس نے ذمہ داری بتانی ہے اپنی کہ یہ میری خدا کی طرف سے ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ کرو، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو. لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کو ذمہ داری عطا کی گئی اور علم دیا اسے خدا نے، اور اس کے سامنے غلط کام ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اپنے علم کو روک لیا، تو اس پر خدا کی اور اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے. نبی علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا ہے، علم والے نے اگر اپنا علم ظاہر نہ کیا اس وقت جب لوگوں نے غلط کام کیا تو گویا اس نے نبی علیہ السلام پر نازل شدہ دین کا انکار کیا. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ اس شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس کے سامنے غلط کام ہوا اور اس نے لوگوں کو نہ روکا. ماحول کیا بنا دیا گیا کہ بھائی مولوی صاحب کا کام ہے لوگوں کو راضی رکھنا. راضی خدا رسول کو رکھنا ہے یا لوگوں کو رکھنا ہے؟ بولیے نا. رب راضی تے جگ راضی، یہ بات ہے یا یہ راضی ہے کہ جگ راضی تے رب راضی؟ رب راضی ہے نا. ہاں، رب راضی کرنا ہے تو پھر رب کو راضی کرنا. لوگوں کی ناراضگی کا کیا ہے؟ قرآن کریم اصحاب الخدود کا ذکر ہے اور کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اللہ کی خاطر گڑھے میں ڈالے گئے، خدا کی خاطر ان کو آگ میں پھینکا گیا. ہزاروں کے حساب سے لوگ اس میں چھلانگیں لگا رہے ہیں خدا کی خاطر. تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ہم تو کسی سے یہ تو مطالبہ نہیں کر رہے بھی آپ اپنے ہاتھ کاٹ دو یا منہ کاٹ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بعض صحابہ نے یہ گلہ کیا کہ یا رسول اللہ بڑی سختی آ گئی، اللہ سے دعا کریں، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا ہے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ ہمیں خدا کی خاطر کیوں ہمارا جو ہے وہ یہ حال کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس رب کی بات ماننی ہے،
امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں حدیث شریف میں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ میری امت کا اور باقی امت کی عمروں کا اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک طرف سارا دن ہے اور عصر اور مغرب کا دن ہے. باقی ساری امتوں کی عمریں ایسی ہیں جیسے صبح سے لے کر عصر تک کی وقت ہوتا ہے، اور میری امت کا عمر اتنی ہے جتنی عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے. تھوڑی سی عمر ہے. یہ اتنی ساری عمر کے پیچھے ہم الارام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اور اجر کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک عصر تک کام کرنے والے جو ہیں ان کا اجر ایک طرف ہے، اور میری امت جو عصر سے مغرب تک کام کرنے والی ہے ان کا اجر ان سے ڈبل ہے جو پچھلے ہیں. عمر تھوڑی ہے، اجر زیادہ ہے. ایک رات ہے شب قدر، عبادت کر لو 1000 مہینے سے بہتر. ایسا ہی ہے نا، حدیثیں سنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ سے استغفار پڑھا اس کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے. ایک کلمہ پڑھنا ہے، ایک حرف پڑھنا ہے قرآن کریم کا، کتنی نیکیاں ملنی ہیں. ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کتنی رحمتیں نازل ہونی ہیں. عمر اگرچہ تھوڑی کی دی گئی لیکن اجر، مشقت تھوڑی اور مزدوری، تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی. سب سے زیادہ لوگ جو میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو میری دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد پیدا ہوں گے اور اس بات کی آرزو کریں گے یود احدہم لو رآنی بأہلہ، وہ سارا مال اور اپنی اہل و عیال قربان کر لیں اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ترسیں گے. یا رسول اللہ سب کچھ قربان ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے، اتنی محبت. یہ فضیلت کس کی بیان ہوئی ہے؟ آپ کی بیان، امت محمدیہ کی بیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، آپ کو ذکر کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، لیکن ذمہ داری بھی دی ہے. تو شریعت محمدیہ میری مرضی کا یا کسی اور کی مرضی کا نام نہیں ہے، وہ خدا رسول کی مرضی کا نام ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. دیکھیں ہمارے مقابلے میں انہیں کیوں اتنا مرتبہ ملا ہے. ساری امت ایک طرف ہے اور ان کا عمل ایک طرف ہے کہ انہوں نے یہ چون چرا نہیں کی ہے. جیسے ہی حکم ہوا ہے عمل کرو تو کر گزرے ہیں، وجہ نہیں پوچھی بھائی وجہ کیا ہے. آج لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں نا، یہاں تک کہ نماز کی حکمتیں پوچھتے ہیں. اے دیہڑی دی نماز کی قرات کیوں نہیں کریں دے اچھی راتی کیوں، یہ کی حکمت ہے. روزہ جو ہے اس میں یہ ٹائم کیوں رکھا گیا ہے دن کا، اس کی کیا حکمت ہے. رات کو کیوں نہیں رکھا گیا، حکمتیں پوچھتے ہیں. عبادت میں بھی صحابہ کرام نے کبھی حکمت نہیں پوچھی. ان کا حضور کا معاملہ ہے تو بس حضور کا معاملہ، فرما دیا سونے کی مرضی ہے تو مرضی ہے. یہ صدیق اکبر بڑے سمجھدار آدمی ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے تاجر ہیں اور پنچایت کے آدمی ہیں. حضرت صدیق اکبر، لوگ ان سے فیصلے کراتے ہیں، پنچایت والے آدمی. حضرت بلال کو خریدنے کی باری آئی، حضور سے اجازت لی. حضور نے فرمایا بھی ہمارا حصہ بھی شامل کر دینا، خریدو. منہ بولے قیمت پر اسے بلال کو خرید کر آزاد بھی کر دیا. امیہ جو تھا حضرت بلال کا مالک جو تھا، اس نے کہا ابو بکر تو بڑا سیانہ آدمی تھا، پنچایت کا آدمی تھا، تاجر آدمی، کبھی تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، آج تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا. کالے کا بھی کبھی کوئی منہ مانگے پیسے دیتا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا پگلے تجھے کیا پتا، ابو بکر ساری زندگی گھاٹے کے سودے کرتا رہا، بھی تو سودا کیا ہے جس میں فائدہ ہوا ہے. یہ صحابہ ہیں، حضور نے فرما دیا سو ہم فرما دیا. معراج شریف ہوئی ہے، حضور سے ملاقات کو نہیں ہوئی ہے. ابو جہل لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ ایک بندہ رات کو جاتا ہے، راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک سفر کر لیتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. عقل نہیں مانتی بھائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کس نے کہا ہے؟ کہا تیرے صاحب نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے. فرمایا جب رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم بالکل اس بات کو مانتے ہیں، جائے گا. ایک منٹ نہیں لگایا. یہ بھی نہیں فرمایا، پڑھ لیں آپ روایت، کہ میں جا کے پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام سے، اگر حضور فرمائیں بھائی میں گیا ہوں تو میں بات مان لوں گا، کیا پتا تو اتنا نہیں. فرمایا اگر حضور کا فرمانا تو حق ہے. ایک مجھے روایت دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں ہے اور صحابی کہے نہیں یا رسول اللہ یوں ہے. ایسا نہیں ہوگا. لہذا
آج بھی امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں اپنی مرضی پر عمل نہ کرے. رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی منزل نہ پگدا، جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہ اگدا. رستہ صاف شریعت والا، شریعت کے مقابلے میں اپنی بات نہیں چلانی. بس حضور کا فرمان ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے. یہ ذمہ داری امت محمدی کی ہے، اور خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرانا ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی کتنی اہمیت کو بیان کیا ہے. فرمایا، امام ابو داؤد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں. کتنی جی؟ تقریباً 5 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں. اور ابو داؤد میں 4000 اور کچھ حدیثیں میں نے لکھی ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ میں نے ان حدیثوں میں سے 5 کا انتخاب کیا ہے جو انسان کے عمل کے لیے کافی ہے، پورے دین کے لیے. تو ان میں سے وہ روایت بھی موجود ہے جسے انہوں نے کہا کہ بندے کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے. وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. یہ نوٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو میں جو بیان کر رہا ہوں. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، لیکن حلال اور حرام کے درمیان ایک چیز ہے جسے مشتبہ کہتے ہیں، مشکوک چیز ہے. حلال بھی واضح ہے یہ حلال ہے، حرام بھی واضح ہے یہ، لیکن ان حلال اور حرام کے درمیان ایک چیز ہے جو مشکوک ہے. امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس شے میں جس میں تمہیں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کی طرف چلا جا جس کے اندر شک نہیں ہے. مشکوک چیز کو بھی چھوڑ دے. فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو حلال حرام تو واضح ہیں، وہ چیزیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے. ایک مسئلہ ہے جو واضح ہے، یہاں تو بات وہ ہو نہیں رہی کہ جو چیز واضح نہیں ہے. بھائی علماء اختلاف کرتے ہیں، تو چونکہ اختلاف جب پیدا ہوتا ہے تو پھر نرمی پیدا ہو جاتی ہے نا. اجتہادی مسائل میں نرمی ہے. اب جیسے یہ ویڈیو اور یہ والا مسئلہ ہے، تصویر والا، تصویر تو حرام ہے قطعی طور پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن کیمرہ یہ جو موبائل ہے اس پر جو تصویر بنتی ہے، اس پر جو عکس بنتا ہے یا جو ویڈیو بنتی ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ عکس ہے، جیسے پانی کے سامنے بندہ جاتا ہے یا آئینے کے سامنے جاتا ہے تو پھر ہٹ جاتا ہے، اسی طرح اس کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہوتی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل تصویر کی طرح ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے. اب علماء کے درمیان اختلاف ہوا تو اب اس چیز کے اندر نرمی پیدا ہوگی. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. وہ مسائل جو اجتہادی ہیں جن میں دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں اس میں ہم نرمی کر سکتے ہیں کہ یہ یار ادھر بھی دلیل ہے ادھر بھی دلیل ہے، چلو ٹھیک ہے، اپنا معاملہ ہے. ایک امام کہتا ہے میری یہ ترجیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری یہ ترجیح ہے، جس ترجیح پر عمل کر لیں. اسی وجہ سے ان مسائل پر تبلیغ نہیں ہو سکتی. ان مسائل پر جن میں اختلاف ہے ان پر تبلیغ کا معاملہ ہاں ترجیح ہے، ترجیح ہو سکتی ہے. لیکن وہ مسائل جو ظاہر باہر ہیں، بالکل واضح ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے، ان میں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں نا کہ ان میں نرمی پیدا ہو جائے. ایک چیز ناجائز ہے، سود مکمل طور پر حرام ہے. اب سود کی جتنی شکلیں کوئی بنائے گا، جتنے طریقے اختیار کرے گا تو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے. ہماری کیا اوقات ہے اہل علم کی بھی، علماء کی بھی، چاہے جتنا بڑا مفتی ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکے. وہ تو حلال بتا سکتا ہے یہ حلال ہے، وہ حرام بتا سکتا ہے یہ حرام. اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے فلاں مولوی صاحب نے حلال کر دیتا یا فلاں مولوی صاحب نے حرام. مولوی صاحب نے تو حلال بتانا ہے، کتاب سے پڑھ کر، شریعت سے پڑھ کر بتانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح کافر کا بھی اور مسلمان کا بھی معاملہ ہے. کافر بتانا اور ہوتا ہے کافر بنانا. اب ایک بندہ خود کفر اختیار کر لے، کفری کلمہ بولے، اب مولوی صاحب کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ بتائیں کہ یار اس نے کلمہ کفر بولا ہے اور یہ کلمہ کفر ہے. لہٰذا وہ چیزیں جو ظاہر ہیں، واضح ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے، اس میں رائے کا عمل نہیں ہے. امام مالک نے نبی علیہ السلام کے مزار اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا جو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے.
ہر شخص کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی رائے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے علم کے معاملے میں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ہے، لیکن اس قبر والے جو صاحب قبر ہے نا محمد رسول اللہ، ان سے اختلاف، ہاں ان کے پیچھے چلنے سے ہی نجات ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا فرماتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، یہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں جب تک اپنے فیصلوں کے درمیان تجھے اپنا حاکم نہ بنا لیں، محمد رسول اللہ سے جب تک فیصلہ نہ کروا لیں، انہیں اپنا بڑا نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور محبوب جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کے بعد پھر اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی شک نہ محسوس کریں، دل کے اندر بغض نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حرج نہ ہو، اور سر تسلیم کیا کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، سر کیا کر لیں، سر تسلیم خم کریں، صدقت یا رسول اللہ، عقل قربان بپیش مصطفیٰ، عقل قربان کون بپیش، دین نام ہے اپنی عقل کو، اپنے شعور کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں نثار کر دینے کا۔ یہ کیفیت ہوگی تو ایمان لطف دے گا، ایمان کیا کرے گا، مٹھاس عطا کرے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔